پسندیدہ اور کامل ترین امتی بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر قرآن و سنت کا صحیح انداز سے مطالعہ کیا جائے تو جو رزلٹ نکلتا ہے اس کے مطابق کامل مسلمان وہ ہے جس کا رسول اللہ سے رشتہ کامل ہے۔ حضور کے ساتھ رشتہ دو طرح کا وابستہ ہوتا ہے کسی بھی کامل مسلمان کا، ایک اس کا اعتقادی رشتہ اور دوسرا اس کا عملی رشتہ۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اعتقادی رشتہ، پہلی چیز ہے اعتقادی رشتہ، یعنی حضور کون ہیں، کیا ہیں، ہم انہیں کیا حیثیت دیں اور سمجھیں، یہ اعتقادی رشتہ ہے۔ اس کے بعد ہے عملی رشتہ کہ ہم ان کو فالو کریں، جیسے انہوں نے نماز پڑھی ہم ویسے پڑھیں، انہوں نے لباس سادہ پہنا ہم ویسے پہنے، انہوں نے اعتکاف کیا ہم اعتکاف بیٹھیں، انہوں نے مسواک کیا ہم مسواک کریں، انہوں نے امامہ پہنا ہم امامہ پہنے، انہوں نے جو اعمال صالحہ بجا لائے ہم وہ کریں۔ یہ ہمارا ان کے ساتھ عملی رشتہ ہے۔ ان میں سے عقیدے کا پہلا نمبر ہے اور عمل کا دوسرا نمبر ہے۔ تو ایک مسلمان جو سادہ، جو دین کی گہرائی کا علم نہیں رکھتا، وہ اکثر سوال کرتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی جرنل سا ایک خاص سا عقیدہ بتا دیں، ہم تو گہرائیوں میں جا کر نہیں اتنا پڑھے لکھے اور نہیں اتنا یاد رکھ سکتے ہیں، ایک جرنل سوچ ہمیں بتا دیں، جرنل عقیدہ سمجھا دیں ہم کیا رکھیں۔ تو ان کے لیے ایک خاص چند لفظی جملہ اور عقیدہ یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا کائنات میں خالق ہے اور محمد عربی اس کی مخلوق میں سب سے بڑے ہیں۔ بھائی ایسے اتنا ڈھیلا تو نہیں آنا چاہیے۔ کائنات کا خالق اللہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اور اس کی مخلوق میں جو سب سے بڑی ذات، جو سب سے بڑی ہستی، جو سب سے بڑی مخلوق ہے، اس کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کو فارسی میں ایک بزرگ نے دو لفظوں میں بیان کیا تھا، یا رسول اللہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ مختصر عنوان یہ ہے کہ کائنات میں خدا کے بعد اگر رتبہ اور مرتبہ ہے تو وہ مدینے والے آقا کا ہے۔ اس حوالے سے ہم مسلمان ہیں، اور ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی اعتقادی اور نظریاتی پوزیشن کو کمزور نہ ہونے دے۔ میں حیران ہوں کہ ایک پنجاب کا رہنے والا ہندوؤں کی بسنت کو اپنا قومی فیسٹیول قرار دے کر اس پر کتنے لاکھوں روپے اڑاتا ہے۔ سالانہ جشن میلہ پنجاب اور پتہ نہیں کون کون سا آتا ہے، اربوں روپے ہمارے لگتے ہیں کہ یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہمارا ایک ہمارے خطے کی اس دھرتی کے ساتھ پیار کا عکاس ہے کہ ہم لوگ یہ فیسٹیول کرتے ہیں۔ اوکے بھائی، تو میں تمہارے یہ ساری چیزیں مبارک ہوں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانان پاکستان میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے بڑا رشتہ تو ہمارا مدینے والے آقا سے اور ہونا چاہیے، تو بتائیے کہ ہمیں حضور کی ذات سے وابستہ جو عظمت اور کمالات کے پہلو ہیں، ہم انہیں بھی تو پھر صحیح سیلیبریٹ کریں نا۔ ہمیں چاہیے کہ پھر انہیں بھی تو یاد رکھیں۔ اس حوالے سے یہ میرے مالک ارض و سما کا ایک بڑا خاص انعام اور احسان ہے اس امت پہ کہ صدیاں بیت گئی ہیں، اور آج بھی ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھو تو وہ کہے گا یہ رجب سرکار کے معراج کا مہینہ ہے، ربیع الاول ہمارے نبی کے میلاد کا مہینہ ہے، محرم شہزادہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا مہینہ، جمادی الثانی
جناب سیدنا صدیق اکبر کے عرس کا مہینہ، رمضان قرآن کا مہینہ. تو اس حوالے سے حضرات ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کامل مسلمان اسی وقت ہو سکتے ہیں جب مدینے والے آقا سے ہمارا رشتہ کامل ہے. تو رجب شریف جب بھی گھوم کے آتا ہے معراج کی یادیں لے کے آ جاتا ہے. میرے نبی کے دو معجزے بہت بڑے ہیں، ایک معجزہ قرآن اور ایک معجزہ معراج. سرکار کی عمر مبارکہ 51 برس 4 ماہ 19 دن، نبوت کا 12واں سال. میرے آقا سید الثقلین کو ایک عظیم الشان معجزہ ملا، اور اس معجزے کو قرآن مجید نے 2 مقامات پر بیان کیا. ایک مقام پر اس معجزے کا ابتدائی حصہ ہے اور دوسرے مقام پر اس معجزے کا انتہائی حصہ ہے. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. معراج ابتدائی حصہ اس کا میرے آقا کا سفر ہے جو راتوں رات میرے آقا نے مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی میں فرمایا، اور اس کا سیکنڈ پارٹ ہے میرے آقا کا مسجد اقصی سے عرش اولا تک کا سفر. پہلا جو آج میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اس سفر کا ابتدائی حصہ بیان ہوا، اور سورۃ النجم کے اندر اس کا انتہائی حصہ بیان ہوا. آئیے، ہر نبی کو جو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتا ہے اس دور کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، اور معجزہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت کا سکہ بیٹھ جائے. بھائی توجہ رکھنا ہے، کیا ہو جائے؟ نبی کی نبوت کا سکہ بیٹھ جائے. چونکہ خدا کی جو غیرت ہے، خدا کی جو قدرت ہے، خدا کی جو نبی سے محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی سے اوپر کوئی اپنے آپ کو نہ دکھا سکے. ہر کمال جو سر اٹھائے رسول کے معجزے کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جائے. حضرت صالح علیہ السلام ایک قوم کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو یہ قوم پتھر تراشیدگی میں اس ہنر میں اپنے عروج پہ کھڑے کھڑے انسان کو دیکھتے ہیں اور کھڑے کھڑے پتھر سے اس کا فوٹو بنا لیتے ہیں. اتنے ماہر بت تراشتے ہیں. قرآن مجید بیان کرتے ہیں نا، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِغِينَ، اور پہاڑوں سے استادی اور ہنر سے گھر تراش لیتے ہیں اور اتراتے ہیں، ڈینگیں مارتے ہیں. ہے کوئی ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. چونکہ ان سارے لوگوں کا دھیان اس ہنر اور فن کی طرف لگا ہوا ہے کہ فلاں بڑا ماہر ہے کہ وہ اور زیادہ صاف فوٹو بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے چیلنج کیا، کہا اچھا یہ بات ہے تو لو، آپ نے ایک بڑے پتھر سے زندہ اونٹنی نکال لی. سبحان اللہ کی آواز ہے نا، ایک بڑے پتھر سے زندہ اونٹنی نکالی. اور چیلنج، پتھر سے تو بناتے ہو، ذرا زندہ بنا کے دکھاؤ. سب کے منہ بند ہو گئے. اور اگلا جملہ سنیے، تھوڑا سا اس اونٹنی کی طرف نہ آ جائیں. ویسے بیان تو میں نے وہ کرنا ہے، لیکن دل کر رہا ہے کہ میں تھوڑے چند جملے، چونکہ میری جو عادت، میری مجبوری ہے، جو میرا ذوق ہے، اس کو میں ضرور پورا کروں گا. اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، باقی اگر اونٹنی ایک حصہ کھاتی، باقی اونٹنیوں کے مقابلے میں یہ 100 گنا زیادہ گھاس کھاتی. کتنا؟ بعض نے لکھا 10 گنا زیادہ کھاتی.
اور جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کھلی چھوڑ دی گئی. یہ لوگوں کی جاتی نا کھیتوں میں، ایک سرے سے شروع کرتی دوسرے سرے تک صفایا. اب ذرا اللہ کے پیغمبر کا ذرا آپ نے فرمایا اب جو اس کو چھیڑے گا نا اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج آ گیا، چھیڑ کے دکھاؤ عذاب لاؤں گا. آئے ہائے. اب ان میں سے کوئی تھے آل ایمان اور کوئی تھے آل نفاق. جو آل ایمان تھے نا سب سے پہلے یہ اونٹنی ان کے کھیتوں میں گئی. یار مہربانی کریں، سب سے پہلے یہ ان کے کھیتوں میں گئی اور جا کر جتنا سبزہ تھا چک کر کے آ گئی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ تھی نا. جیسے ہی وہ آل ایمان انہوں نے سنا کیا ہوا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقہ صالح چٹ کر گئی ہے کھیت کو. دل کس کا نہیں میلا ہوتا. اور بھائی سارا کھیت تیاری کے مرحلے میں اور ایک جانور آئے اور کھا جائے تو چونکہ نبی سے پیار تھا نا، ایمان والے تھے، اونٹنی کو چھوڑ دیا. بولا اچھا اللہ کے نبی کی ہے، چلو کوئی بات نہیں. ایک طرف یہ تھے اور اس اونٹنی نے دن تو تھوڑے ہی لگائے، 2-4 دنوں کی بات ہے. یہ چپ کر کے نے کہا خیر ہے، نبی کی ہے نا، نبی کی ہے نا، نبی کی ہے نا. یہ نسبت کو لے کے بیٹھ گئے. اور جو تھے نا کافر اور منافق اور وہ قوم، انہوں نے کہا نہیں کھانے دیں گے. آئے ہائے. اب جب چند دن گزرے جن اہل ایمان کے کھیتوں کو اس نے چٹ کیا تھا، ایک رات وہ سوئے، اگلے دن جاگے جا کر دیکھتے ہیں کھیت پہلے سے زیادہ ہرے بھرے کھیت نظر آ رہے ہیں، لہرا رہے ہیں. ارے یہ کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم نے میری نسبت کا لحاظ رکھ کے دل میلا نہیں کیا تھا، رب نے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے. میرے ایک جملہ سن، اگر اونٹنی ہو، اونٹنی ڈنگر جانور، نبی کی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے جانور کی طرف سے اگر دل میلا نہ کرو، اور اونٹنی بھی ہو جانور بھی ہو جناب صالح کا، تو اللہ اس جانور کی طرف دل میلا نہ کرنے والوں کو نواز دیتا ہے. اور وعدہ ملا دنیا میں بھی خوش رکھوں گا، آخرت میں بھی خوش رکھوں گا. اور جو جانور بڈے سے نکلے، جو ایمان والا اس جانور کا لحاظ رکھے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں معروم نہیں رکھتا. تو جو رسول اللہ کے بدن کا حصہ آل محمد ہیں، جو آل پیغمبر کی عزت حضور کی نسبت کی وجہ سے کرے گا، بتائیے اللہ اسے کتنا نوازے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو جو میرے نبی کی آل کا غلام ہے وہ جھوم کر اقرار کرے جی جی میں تو میں تو پنجتن کا، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو ہاں میں تو مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے گئے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے گئے، مجھے عشق سارے چمن سے گئے، میں تو
ہاں میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر جناب صالح کا زمانہ ہے، او پتھر تراشیدگی کا ہنر اپنے عروج پر اللہ کے پیغمبر نے پتھروں سے اونٹنی نکال کر ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ اے کوئی میرے نبی جیسا سامنے آئے، سب عاجز آ گئے، گویا کہہ رہے ہوں ربا تیرے نبی کے معجزے کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، جادوگروں کا جادو عروج پر، ہر گھر میں جادوگری سے وابستہ کوئی نہ کوئی فرد، کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہے۔ بادشاہوں کے درباروں میں جادوگری کا بڑا چرچا و شور ہے، اس لیے جس وقت فرعون کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے اپنا کمال دکھایا، جادو گری کا دور ہے، فرعون نے چیلنج کیا، کہنے لگا او میرے ملک کے جادوگروں، موسیٰ تمہیں اپنے جادو کے زور پر تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، اٹھو اس سے مقابلہ کرو۔ اللہ نے نبی کو جادوگروں کے مقابلے میں معجزات عطا فرمایا۔ رکنا نہیں ہے، میں نے اسی نہج میں آگے بڑھنا ہے، لیکن امید ہے کہ آپ ذرا مجھے تھوڑا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں آگے بڑھوں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ اور جادوگر ایک میدان میں آمنے سامنے، انہوں نے جادو کے زور پر رسیوں سے سانپ بنائے۔ اللہ نے فرمایا او میرے موسیٰ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، او میرے پیارے کلیم بتا تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہی عصائی، ربا یہ میرا ڈنڈا، میرا سوٹا، میرا عصا ہے۔ میرے رب قدیر نے فرمایا چل میرے موسیٰ پھینک اسے، فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُبِينٌ۔ ادھر جناب حضرت کلیم کے ہاتھ سے وہ عصا نیچے پھینکا گیا، ادھر دیکھنے والوں نے دیکھا بڑا اژدہا بن کر ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگلنے لگ گیا۔ جناب حضرت عیسیٰ کا دور ہے، طب اپنے عروج پر، بڑے ماہر حکیم و طبیب موجود ہیں، طب اپنے عروج پر ہے۔ دھیان میری طرف رکھنا ہے، اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان طبا حکما کے سامنے اپنا کمال دیا، اور وہ کمال کیا ہے؟ مالک ارض و سما، مالک ارض و سما قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، رب کا پیارا پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ جتنے بھی اندھے ہوتے ہیں اور مادرزاد اندھے جن کی آنکھوں کے ڈھیلے گی نہیں ہوتے، ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، انہیں بینا کر کے گھر لوٹا دیتے۔ قرآن فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جناب حضرت عیسیٰ اندھوں کو بینا کر دیتے، کوڑ کی بیماری کو دور کر دیتے۔ شاید کسی دور میں کوئی کہتا ارے جی اندھوں کو بینائی تو ہم بھی دے سکتے ہیں، کہ جن کی آنکھیں نہیں تھی ہم نے آپریشن کر کے نئی آنکھ لگائی۔ رب کے پیغمبر نے طب کے معاملے میں انتہا درجے کا کمال دیا، فرمایا قیامت کی صبح تک بڑے سے بڑا حکیم و طبیب آئے گا، سب کچھ چینج کر دے گا، گردہ چینج، آنکھیں چینج، دل چینج، ہڈیاں چینج۔ لیکن آؤ دنیا طب کے بڑے بڑے میدان ہیں، طب کے شاہ سوارو، ہمت ہے تو مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، رب کے پیارے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ میرے نبی کا زمانہ آ گیا،
ابھی اور پیغمبروں کا قصہ ذکر موجود ہے لیکن وقت بچا رہا ہوں. میرے تمہارے نبی کا زمانہ آ گیا، بلاغت اپنے عروج پر، شاعروں کے لکھے ہوئے قصیدے اللہ کے گھر کی دیواروں سے لٹکے ہوئے چیلنج ہو رہا ہے کوئی اس سے بڑی بلاغت والا سامنے آئے. میرے نبی نے سب سے قرآن کی چھوٹی سورت دے کر حضرت جعفر طیار کو بھیجا. جعفر جا میرے پیارے، انہوں نے 100 شعر 100 قصیدے لکھ کر دیوار کعبہ سے لٹکائے. جا میرے قرآن میری بلاغت کا یہ معجزہ انہیں سکھا دکھا. حضرت جعفر طیار گئے، فرمایا لوگو اگر کہتے ہو تو لکھوں اگر نہ پڑھ کے سناؤں. کہنے لگے جعفر لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، بتاؤ کتنا پڑھنا ہے؟ فرمایا بالکل 3 کلیاں پڑھنی ہے. آپ نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ کے پیغمبر کا یہ، اللہ کے نبی کا یہ معجزہ قرآن کی 3 آیتیں پڑھی گئیں. جتنے بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے فصحاء، سب نے اٹھ کر دیوار کعبہ کے ساتھ لٹکے ہوئے اپنے اپنے قصیدے اتارے، جیب میں ڈالے، چل پڑے. کہنے لگے وہ جس کے کلام کی 3 آیتوں میں اتنی بلاغت ہے، پورے قرآن میں کتنی بلاغت ہوگی. میرے دوستوں، میرے نبی کو چنانچہ کمالات نبوت دیکھ کر سب نے جادوگر کہنا شروع کر دیا. میرے نبی نے مکے کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر چاند کے ٹکڑے کر کے ان کا ناطقہ بند کر دیا، کیونکہ وہ خود تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ جادوگروں کا جادو زمینوں پہ چل سکتے ہیں، آسمانوں پہ نہیں. میرے نبی نے چاند کے ٹکڑے کر کے ناطقہ بند کر دیا. فرمایا اگر آسمانوں پہ جادو نہیں چل سکتا تو یہ جو محمد انگلی کے اشاروں سے چاند کے ٹکڑے کر رہے، بتاؤ اسے کیا نام دے ہوگے؟ چونکہ میرے رسول کا زمانہ کل زمانہ حضور کا، ہر زمانہ میرے نبی کا. میرا رب علم ازلی رکھنے والا میرے رب کے علم میں تھا. ایک زمانہ آئے گا لوگ ہزاروں من لو آپ ٹیکنالوجی کے زور پر ہوا میں اڑائیں گے. کوئی چاند پہ جا کر بیٹھ جائے گا، کوئی مریخ پہ جا کے اڈے بنائے گا، کوئی خلاؤں میں اپنے جہازوں کو کئی مہینوں تک وہاں پر کھڑا رکھ دے گا. توجہ ہے نا؟ ٹیکنالوجی کا عروج آئے گا. شاید اس زمانے میں کوئی دماغ پھرا کھڑا ہو کر کے کہ ہمارے کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو میرے رب نے گویا فرمایا میرے محبوب ایک معجزہ قرآن ہے جس نے زمانے کے کافروں کی بولیاں بند کر دی ہیں، ان کے ناطقے بند کر دی ہیں. محبوبہ دوسرا معجزہ تجھے معراج دوں گا، تجھے آسمانوں توجہ، تجھے چاند سے اوپر، مریخ سے اوپر، مشتری سے اوپر، سورج سے اوپر، آسمان پر آسمان سے اوپر، سدرا سے اوپر، لامکانوں سے اوپر اپنے عرش پہ بٹھا کے اپنے جلوے دکھا کے تجھے واپس روانہ کروں گا، تاکہ جب کبھی کوئی صاحب عروج اپنے عروج پہ نظر کرے اس کا سر تیری عظمت کے سامنے خود ہی جھکتا چلا جائے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دن محمد کے لیے ہیں تو زہرا کے لیے راتیں ہیں، کیسی کیسی تیری نسبت کے لیے ذاتیں ہیں. آئے جبریل امیہ کا تجھے بلانے
کے لیے سچ تو یہ ہے بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں. بلکہ شاعر نے کچھ ترمیم کی، وہ کہتا ہے کہ آئے جبریل امین تیرا جھولا جھلانے کے لیے، آئے جبریل امین براق بڑھانے کے لیے، آئے جبریل امین، آئے جبریل امین تیرے پاؤں کو دھلانے کے لیے. ہے سچ تو یہ ہے بڑے گھر کی بڑی باتیں. ایک کھبا پاسا چپ بیٹھو ہے، انج کم نہیں چلنا ہے. سچ تو یہ ہے بڑے گھر کی، ہاں سچ تو یہ ہے بڑے گھر. انج کھبے پاسے دل ہوندے لیکن انج میں تکے قدرتی طور کھبا نہ ذرا دوجے اس واسطے. توجہ ہے نا یار یہ جڑے بیٹھے تو تھوڑے منہ چوں نات در لفظ نکلے تو کوئی جرم ہو جاسی. ہاں آواز آنی چاہیے. ہے کیسی آپ سنیے نا کہ آئے جبریل امین تجھے عرشوں پہ بلانے کے لیے، آئے جبریل امین آقائے جبریل تجھے عرشوں پہ بلانے کے لیے. سچ تو یہ ہے بڑے گھر کی بڑی بات ہے. سچ تو یہ ہے بڑے گھر کی بڑی. اللہ اکبر. میرے اللہ نے، میرے پیارے رب نے میرے تیرے نبی کو معجزہ معراج دیا. عالم بیداری میں زمینوں سے آسمانوں تک سیر کروائی، عرشوں پہ بلایا، نبیوں کی امامت کروائی، سارے فرشتوں سے غلامی کروائی، حور و غلمان سے میرے رسول کی خدمت کروائی، جنت و عالم بالا کی سیر کروائی. ساری قدرتیں دکھا کر اپنے محبوب کا سر بلند کر دیا، اپنے نبی کی رفتوں کو صبح قیامت تک بے مثال بنا دیا. اور پھر اس کو تذکرے میں قرآن میں چند آیتوں میں بیان کیا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قرآن پہ زیادہ ذوق کا اظہار کیا کریں. میں آخری آیت کی یہ کلی پھر پڑھتا ہوں، آخری کے ساتھ، تاکہ ذرا میرا ذوق ہو نا. قرآن میرا ذوق ہے نا. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. مالک ارض و سما نے اس ایک آیہ مبارکہ کے اندر میرے نبی کے پورے معراج کو اجمال میں بیان کر دیا. معراج ہمارے نبی پاک کی سیر ہے. کیا ہے؟ سیر، سفر. سفر لفظ تو سین پہ رہے ہے، لیکن اس سفر چلنا، حرکت
یہ لفظ تو چھوٹا ہے لیکن اس کے اگر ڈیٹیل میں جایا جائے تو یہاں 6 چیزیں مست ہوتی ہیں. کیا؟ نمبر 1 حرکت، ٹریول، حرکت کرنا، اس کو کہتے ہیں محرک. ایک ہے محرک یعنی جو حرکت دیتا ہے، ایک ہے محرک جو حرکت کس وقت کی، وقت کہاں سے شروع ہوئی، ابتدا، کہاں تک ہوئی، انتہا، اور کیوں ہوئی، علت. میں اگر ہم چھوٹا سا بھی بات کریں نا، میں یہاں سے گیا جی کشمیر، تو آپ کو یقیناً چھوٹے سے چھوٹے سفر کے لیے 10-15 منٹ لگیں گے بیان کرنے کے لیے. کیوں گیا، کہاں سے گیا، کیسے گیا، شروع کہاں سے، بیٹھا کیسے، بیان تو کرو گے نا. واہ میرے قرآن تیری بلاغت پہ میں قربان. ان 6 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرما دیا. نمبر 1 سبحان، محرک، چلانے والا کون ہے، سبحان. عبد، محرک، کس کو حرکت دی، عبد. عبد وقت کیا تھا، لائلن، رات. سٹارٹ کہاں سے ہوا یہ سفر، مسجد الحرام. انتہا کیا تھی، مسجد اقصی. کیوں کروایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے یار، اپنے محبوب کو اپنی آیتیں اور اپنی نشانیاں دکھائیں. آپ نے اس حوالے سے بہت ساری دفعہ مختلف علماء سے ان ڈیٹیل اپنے ان کے ویوز اور ان کے پیارے پیارے نکات کو سنا ہے. میں نے بھی اس اسٹیج پہ کئی دفعہ ان چیزوں کو بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سفر کو سٹارٹ کیا اور یہ سفر براق کے ذریعے سے طے ہوا. تھوڑا سا نقطے پہ چلوں گا نا. بہت ساری چیزیں آپ لوگ سن چکے ہو لیکن اب تھوڑا ہم آگے بھی تو ڈیپلی جائیں نا. جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اور بھائی بولو، جانا چاہیے. تو براق کے ذریعے سے آقا حضور کا یہ سفر ہوا. تو گویا ہمارے نبی پاک کے لیے جو سواری لائی گئی وہ کیا تھا، بولیے، براق تھا. کوشچن یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ لیا اس سفر کا، پاک ہے وہ ذات، سبحان. اور علماء صوفیہ فرماتے کہ سبحان ایک ایسا پردہ ہے کہ جب انسان کا دماغ جانب علو، بلندی کی طرف بڑھتا ہے تو عظمت و کمالات جہاں اس کی پہنچ کے ختم ہوتے ہیں تو وہاں آگے ایک پردہ ہے، اس کا نام ہے سبحان. اس کی زبان پہ آتا ہے سبحان. سمجھ گئے؟ اور یہ اس عقل کی ہار ہوتی ہے، عاجزی کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک ذات کے سامنے سرنڈر کرتے. اور آپ کو پتہ ہے یہ عقل بڑی گندی شے ہے. یہ نبیوں، رسولوں، خدا، مالک کونین، فرشتوں سب سے ٹکر لینے کے لیے یہ کھڑی ہو جاتی ہے نا بھائی بولو. لیکن ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں یہ بھی تھک ہار جاتی ہے. وہاں سے سبحان کی سبحانیت کا آغاز ہوتا ہے. سبحان. اب براق ایک ایسی سواری تھی، نور کی سواری. اس کو حدیث میں اللہ کے رسول نے ڈسکس فرمایا مسلم شریف کہ جس سواری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے پہلے مکہ شریف سے بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف سفر کیا اور پھر وہاں سے میرے آقا آسمانوں کی جانب بلند ہوئے. براق ایک نور کی سواری ہے. آپ ادھر بیٹھے ہوئے نا ماشاءاللہ، تو اب ذرا دماغ کو ہوشیار رکھنا، حاضر رکھنا. براق ایک نور کی سواری ہے. میرے آقا حضور جاگتے ہوئے اس نور کی سواری پہ بیٹھے. اس نور کی سواری پہ بیٹھے. یہ جملہ ایک میرا نہیں، یہ تمام مسلک والوں کا جملہ ہے.
میرا جملہ آگے آنے لگا. ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا، صحابہ کرام سے لے کے آج تک امت مسلمہ کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، سب نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ اللہ کے رسول نور کی سواری پہ سوار ہو کر آسمانوں کی جانب بڑھے. سبحان اللہ کی آواز آ. ایک بار پھر لاؤڈلی میں آپ کے کچھ ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نور کی سواری پہ سوار ہو کر اوپر گئے. پھر اللہ کے رسول نور کی سواری پہ سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہوئے. نور کی سواری. میں صدقے جاؤں، اگر میرا نبی صرف ہم جیسا تھا تو ہمت کرنا کسی نور پہ چڑھ کے دکھا، کسی نور پہ بیٹھ کے دکھا. بھئی یہ لائٹ، یہ سارا نور ہے. اگر آپ کو سمجھانا میں چاہوں تو یوں سمجھو کہ ایک ٹارچ کی روشنی نکالو، اس میں سے ایک سیدھی لائن میں روشنی حرکت کرتی ہے. کبھی اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھو نا، تو آپ مجھے کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روشنی لطیف ہے، یہ نور ہے، یہ لائٹ ہے. لائٹ لطافت ہوتی ہے. میرا جسم کثافت والا ہے، میں بشر ہوں، بشریت سے کثافت ہے. لائٹ میں لطافت ہے، تو لطافت کثافت پہ حاوی ہے؟ نہیں، کثافت لطافت پہ حاوی ہے. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا پاؤں اس کے اوپر چڑھے، میرا پاؤں اس کے اوپر اڑ جائے، وہ میرا وزن برداشت کرے اور وہ مجھے سہ سکے، وہ مجھے اٹھا سکے، کیونکہ وہ لائٹ ہے، وہ نور ہے. وہ لائٹ ہے، وہ نور ہے، وہ لطیف ہے. میرا جسم کثیف ہے، میری کثافتوں کو وہ اٹھا نہیں سکتا. اب مسلم کی حدیث، تمام علماء، پوری امت اس بات پہ متفق کہ میرا نبی جس سواری پہ سوار ہوا وہ نور کی سواری ہے. تو بابا مانو نا، وہ جب سوار ہوا تھا، جو سوار ہوا تھا، وہ اگر تیرے میرے جیسا محض بشر ہوتا، کثیف جسم والا ہوتا تو کبھی سوار نہ ہوتا. جب سوار ہو کر زمینوں سے آسمانوں تک چلا گیا تو مان لے کہ وہ سواری نور تھی، یہ اس سے بھی تگڑا نور تھا. سواری نور تھی، یہ اس سے بھی اوپر والا نور تھا. اس لیے میرے رسول کی نورانیت مسلمہ ہے. بلکہ معراج کے سفر میں میں آگے جاؤں گا، جہاں نورانیت کی معراج نیچے نظر آئے گی، بشریت کی معراج نیچے نظر آئے گی، اور میرا رسول ان سب سے اوپر گزر جائے گا. بھائی نبوت بشریت کی معراج ہے. جبریل نورانیت، نوریوں کا سردار ہے. تو کیا ایک مقام نہیں آیا تھا کہ جب سب سے جلیل القدر اللہ کا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ساتویں آسمان پہ رہ گئے، ہاں؟ اور حضرت جبریل امی سدرہ پہ جا کے اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ چوتھے فلک تیرے کوئی یار گیا ہو، چوتھے فلک تیرے کوئی یار گیا، کوئی سدرا جا کے ہار گیا، کوئی سدرا جا کے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی وہ جیڑا لنگ عرشاں تو پار گیا. ایک کالیاں زلفاں، اور نہ بولو، ایک جیڑا لنگ عرشاں تو. ابھی یہ جو براق ہے، یہ روشنی کی رفتار سے حرکت کرنے والی نور کی سواری. آج صرف لفظ سبحان ہی اگر کمپلیٹ ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ موضوع جو ہے نا کافی بہترین کی طرف چلا گیا. توجہ فرمائیے میرے دوستو، براق روشنی کی رفتار سے حرکت کرنے والی سواری. روشنی کی رفتار سائنسدان کہتے ہیں 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ. سورج کی روشنی 9 منٹ میں زمین پر پہنچتی ہے.
ملٹیپلائی کر لینا کتنے کروڑ کلومیٹر دور ہے. جلدی سے سمجھیں، کچھ معاملات عرض کرنے نا، میں نے بتانا ہے کہ اللہ نے لفظ سبحان سے سٹارٹ کیوں کیا ہے سفر کو. اس حساب سے 1,11,60,000 کلومیٹر کا فاصلہ روشنی طے کرتی ہے. کتنا؟ 1 منٹ میں کتنا؟ 1,11,60,000 کلومیٹر فی منٹ. 1,11,60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ نہیں، فی منٹ. آئنسٹائن بڑا مشہور سائنسدان گزرے، 1905 میں اس نے ایک نظریہ پیش کی جس کو نظریہ اضافت کہتے ہیں. میٹر کلے کیڑے کیڑے ہو اس نے نظریہ اضافت کیا، خیر ٹائم تھوڑا ہے. اس نے کہا تھا کہ روشنی کی 90% رفتار سے سفر کرنے والے جسم کی کمیت دگنا ہو جاتی ہے اور اس کا حجم نصف رہ جاتا ہے. اور اس رفتار سے اگر حرکت کی جائے تو اس وقت کی رفتار آدھی رہ جاتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص راکٹ کے ساتھ 1,67,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے 20 سال سفر کرے تو اس کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہوگا اور اس کے بھائی کی عمر میں 20 سال. اس کے لیے آدھا رہ جائے گا وقت اور اس کے بھائی کا، یعنی اس پہ گزریں گے 10 سال. اس دور اس کے بھائی کی عمر کتنی بڑھ جائے گی؟ اور بولو اس کی وجہ اس کے قواعد جسمانیہ، دوران خون، دل کی دھڑکن، نظام تنفس سب کچھ کم ہو جائے گا. تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اگر جسم مادی روشنی کی رفتار حاصل کر لے تو اس پر وقت کی رفتار کم ہی نہیں بلکہ بالکل تھم جائے گی. وقت کی رفتار کیا ہوگا؟ تھم. اور اس کی کمیت بڑھتے بڑھتے لامحدود ہو جائے گی. لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ مادی جسم بچ نہیں سکتا، ڈسٹرائے ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا. تو رزلٹ یہ نکلا کہ کوئی بھی جسم مادی روشنی کی لائٹ کی رفتار میں حرکت نہیں کر سکتا اور اگر کرے تو بچ نہیں سکتا. یار پلیز یار اب رزلٹ دینے لگا. یہ نظریہ سائنس کا ہے، سائنس کا ہے کہ کوئی بھی جسم اس رفتار پر حرکت نہیں کر سکتا. لائٹ کی رفتار، نور کی رفتار، روشنی کی رفتار نہیں پکڑ سکتا اور اگر پکڑے بولو تباہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، بچ نہیں سکتا. اللہ اکبر. میرا رب علم ازلی رکھنے والا، میرے رب قدیر کو علم تھا، میرا مالک جانتا تھا کہ اتنا وقت گزر کر سائنس آئے گی، نظریے آئیں گے، یہ لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ جائے گا کہ کوئی روشنی کی رفتار پہ حرکت نہیں کر سکتا اور اگر کر جائے تو وہ بچ نہیں سکتا. اب توجہ کرنا، میرے مالک نے اس لیے اس سفر کا آغاز ہی اس لفظ سے کیا جس نے ساری سوچوں کے دروازے، حساب و کتاب کے دروازے بند کر دیے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ایسا اس کو دماغوں میں بسائے ہوئے لوگوں سن لو. ویسے تو سائنس کا یہ نظریہ جب تمہیں یہ سمجھا رہا ہے کوئی جسم روشنی کی رفتار میں حرکت نہیں کر سکتا، سفر نہیں کر سکتا اور اگر کرے تو وہ بچ نہیں سکتا. ہاں جسم مادی
اتنی رفتار سے نہیں جا سکتا، لیکن سن لو اگر محرک خود خدا ہو، اگر سبحان سے حرکت دے دے تو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عشق نے آیا ہے، عشق کی ایک جست نے، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ اقبال اس لیے تو تڑپ گیا تھا، وہ کہتے عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، ہاں اقبال کہتے کہ میں تو سمجھتا تھا زمین اور آسمان یہ بے قرار، ان کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ان کی کوئی میئرمنٹ کی ابتدا اور انتہا تک جا نہیں سکتا، لیکن کہتے کہ خدا کے محبوب نے، عشق نے، آئے خدا کی محبت نے، اللہ کے عشق نے، محبوب کریم اور اللہ کی اس محبت نے ایک جست میں یہ سارے قصے کو ختم کر دیا کہ ہاں ویسے تو یہ زمین و آسمانوں کے سفر، اس کی بے قراری کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، پر جب معاملہ خدا اور اس کے محبوب کا ہو وہاں پر معاملہ ختم۔ اسی لیے تو پھر میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب سے اولا ہو سب سے اپنے مولا کا پیار بھی دونوں نبی دونوں براق سواری ہے، سوار میرا نبی ہے، سواری کی لگام پکڑ کے لانے والا رب کا پیارا جبریل ہے۔ میرے آقا سید الثقلین کعبے کے اندر، کعبے کی عتیم میں آرام فرما رہے ہیں، خود میرے آقا نے اپنے معراج کو بیان کیا، بینما انا نائم فی الحتیم مضطجعا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ، اس دل کے چیرنے سے کچھ نکلا تو ہوگا۔ جبریل تو نے بلیڈ استعمال کیا تھا یا خنجر؟ میرے آقا فرماتے ہیں بس انگلی کا اشارہ کیا تھا، کوئی چھری چاقو نہیں تھا۔ آقا جی کیا وہاں سے کوئی خون دل نکلے؟ کتنا خون نکلتا ہے؟ میرے آقا جی کیا ادھر کوئی خون نکلا؟ میرے نبی نے فرمایا نا نا بل خرج منہ نور، اوے ادھر سے خون نہیں نکلا تھا، ایک نور تھا جو باہر نکلا تھا، ایک چمک تھی جو نکلی تھی، نور نور۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ میرے مدنی آقا نے فرمایا پھر ثم یطیت بدابہ، پھر جبریل میرے لیے ایک نور کی سواری لے کے آیا، یقال لہو براق، براق اس کا نام تھا۔ مجھے سواری پہ سوار کرنے سے پہلے عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، وہ آپ کی محبت میں، آپ کے دیدار و لقاء کا مشتاق آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے نا جی۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلا جمعہ بشرط زندگی۔ لیکن رومی کشمیر حضرت قبلہ میاں جی
اور یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، ان فلسفے کے تو سن نہیں رہنے ہو، یہ محبت کی باتیں بھی کبھی کبھی یہ بڑا کام کرتی ہیں۔ اور بات وہی ہے جو میں نے آغاز میں جس کو شروع کیا تھا، اور میں نے کہا تھا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کے کمال حضور کے امتی سنے گا تو امتی کا چہرہ، اپنا امتی کا سینہ، وہ کہے گا میرے نبی جیسا کون ہے بھائی، ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے رہی، میرا رسول اوپر چلا گیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ہو یا سواری برا او سلطان عرب دا چائی باغ محبت والی تے ٹریا راہ طلب دا سے سنگار کیتے سب تے منگل گامن کھلیاں اج جنجاں دا اوے لاڑایا آیا مل مل رکھیو گلیاں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور کا موعظہ معراج، پیار پیار کی باتیں، محبت کے پیار پیار کے قصیدے، یہ انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ اگلا جمعہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو گفتگو ہوگی۔ آنے والی جمعرات 14 مئی 8:30 بجے اسلام آباد سپریم کورٹ میں غازی اسلام عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری صاحب کی پیشی ہے، اور حکومت کی انتظامیہ کی جلد بازیاں، ان کے چھلاوے یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ کچھ سوچ رہے ہیں، لیکن ہم بابا مطمئن ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ غازی کی زندگی بھی بے مثال ہوتی ہے، غازی کی موت بھی بے مثال ہوتی ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیاوی نظام یہ تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں، حقیقی باطنی نظام میرے رسول کے ہاتھوں میں اللہ نے دیا۔ حضور کی اگر کوئی مرضی ہوئی تو دنیا کی کوئی طاقت ممتاز قادری کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتی، اور اگر سرکار نے بلانا چاہا تو ساری دنیا مل جائے اس کو بچا نہیں سکتی۔ لیکن ہم غلامان رسول جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں ہم اس عاشق رسول کا محبت کا نعرہ بلند کرتے رہے انشاءاللہ۔ نہیں کچھ یہ لہجہ مجھے اچھا نہیں لگا، انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایسے موقع پہ نا ذرا جوش دکھایا کرو، کیونکہ لکھنے پڑھنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کی انہی اداؤں سے وہ رزلٹ نکالتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں ممتاز قادری کا پیار کم ہو گیا، کم ہو گیا؟ نعرہ رسالت عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری۔ ہاں ایسے پتہ چلے کہ سیاستدان تھوڑے ممتاز قادری ہیں کہ جن کا مورال جناب کسی ایک سکینڈل سے کبھی اپ کبھی ڈاؤن۔ بھائی یہ عاشق رسول ہے، اور صدیاں بیت جائیں بادشاہوں کے قصے ختم ہو جاتے ہیں، غازی علم الدین کا نام آج بھی لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم لوگ بھی وہاں حاضری کی، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگ انڈیویجلی موٹر سائیکل وغیرہ خود انڈیویجلی وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ بھی جانا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی پرامن طور پہ وہاں حاضر ہوں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے ہوگا وہی جو وکلاء اور جج صاحبان کریں گے، ہم تو انشاءاللہ باہر کھڑے ہو کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگائیں گے، آقا جی ہم آپ کے غلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اپنی محبتوں کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ۔ اور میں ٹائم تھوڑا ہے، ایک آخری بات جو چونکہ ایک تعمیر، دماغی تعمیر یہ بھی ضروری ہے۔ پچھلے دنوں مسجد حرام شریف کے پیش امام صاحب تشریف لائے تھے۔ لوگ کہتے ہیں امام کعبہ، کعبہ کی امامت کچھ بھی نہیں ہے، مسجد حرام کی امامت ہے۔
ہم سارے امام کعبہ ہیں کیونکہ ہم سارے قبلہ منہ کی کدھر کرتے ہیں، اور میں بھی امام کعبہ ہوں کیونکہ میرا منہ بھی کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ اور سادے کعبے کا امام کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ ایک اصطلاحی جاہلانہ اصطلاح ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جس مسجد کا امام ہے وہ سارے امام کعبہ ہیں، اس لیے کہ ہم سارے منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں۔ امام کعبہ، ہمارے سامنے کعبہ ہوتا ہے۔ رہ گئے امام تو وہ امام مسجد حرام کے امام صاحب ہیں، وہاں کے پیش امام ہیں، وہاں کی حکومت نے ان کی وہاں کی ڈیوٹی لگائی، وہ آئے چلے گئے، لیکن آئے بھی اپنوں کے پاس، گئے بھی اپنوں کے پاس۔ یہ دنیا کس قدر زہریلی منافقت پھیلاتی ہے یار، میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ سوچیں نا، آپ بھی سوچیں، ایک خاص طبقے فکر کے پاس آؤ، اس کے مدرسے میں مسجد میں جا کر تقریر کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو۔ حضرت تفرقہ تو آپ لے کے آئے، اگر آپ تفرقہ نہیں پھیلا رہے تھے تو بڑا مہربانی کر کے داتا صاحب کی مسجد میں جمعہ کیوں نہیں پڑھایا؟ فیصل مسجد آ گئے، گولڈا شریف کیوں نہیں گئے؟ جامعہ اشرفیہ آ گئے، جامعہ نہیں ہے، جامعہ رضویہ کسی سنی کے مدرسے میں کیوں نہیں آئے؟ اس کا مطلب ہے یار خدا کا واسطہ اس قوم کو پاگل مت بناؤ۔ وہی دہشت گرد طالبان کے سپورٹر گروپ، ان کے پاس آؤ، وہاں نماز پڑھو، ہائی لائٹ کرو، ہم امت کی وحدت کے لیے آئے تھے، ہمیں آپ کے آنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہیں کوئی زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ آپ آئے، یہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن میں اپنے موقف کے لحاظ سے ایک جملہ ذرا سینہ تان کے سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے، اجا نہیں جدوں میں گل پوری کرنی ہے۔ اس فقیر نے 2 سال پہلے 3 سال پہلے یہاں بیٹھ کے کہا تھا فوج کے خلاف لڑنے والے طالبان جہنم کے کتے ہیں، اچھا کو یہ خارجی ہیں، یہ پلید ہیں، یہ لعنتی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو اس وقت کافی ساری پریشانی ہوئی، قریشی صاحب جذباتی ہیں، قریشی صاحب تھوڑا بڑے غصے۔ بتاؤ آج 2-3 سال کے بعد وہ جو مسجد حرام شریف کے بقول ان کے امام کعبہ صاحب جو یہاں پاکستان میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کیا کہا؟ طالبان جہنمی، خارجی اور جہنم کے۔ وہ بولے کوئی نہیں ہو یار، او بھائی یہ میں نہیں آکھیا، اے کعبہ شریف نے مسجد دے امام صاحب آکھے۔ سبحان اللہ، یعنی جو ہمارے علماء 2 سال 4 سال 5 سال پہلے فتویٰ دے چکے، وہ مسجد حرام کے امام صاحب نے آج دیا ہے، لیکن یہ اس وقت دیا جب یمن کے قبائلیوں نے ڈنڈا اٹھایا اور داعش کے ان ذلیلوں نے یہ چیلنج دیا ان کو کہ ہم تمہیں بھی رگڑیں گے۔ اس وقت انہیں یاد آیا کاش کہ یہ فتویٰ اس وقت آتا جب میری پاک فوج پہ حملے ہو رہے تھے، یا پولیس کے تھانوں کو بمباریوں سے اور دھماکوں سے اڑایا جا رہا تھا، مسجدوں میں دھماکے تھے، مزارات اولیاء پہ دھماکے تھے، اس وقت تو یہ تالیاں پیٹ رہے تھے۔ اچھا ہے یہ یا رسول اللہ والے رگڑ رہے ہیں، رگڑے جا رہے ہیں۔ لوگوں میں تمہیں یہ ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اپنے علماء کی اللہ سے شکر کرو، انہوں نے تمہاری صحیح رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی جو بات وہ 5 سال پہلے سمجھے تھے وہ کعبے کے امام صاحب آج جا کے سمجھے ہیں۔ جو فتویٰ ہم 5 سال پہلے دے چکے انہوں نے آج دیا ہے۔ اب تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ طالبان خارجی، طالبان جہنم کے کتے۔ ڈرو مت، حدیث شریف سنانے لگا ہوں، طالبان خارجی، طالبان جہنم کے کتے۔ اب میرے نبی کی حدیث سن، اور اے پاک فوج کے جوانوں تمہاری شہادتوں کو سلام، اے پولیس کے وہ جوانوں جو ان خارجیوں کے ہاتھوں مرے ہو، اے عامت المسلمین تمہارے رتبے اور مقام کو سلام، کیونکہ میرے نبی نے صدیوں پہلے کہا تھا یہ جو خارجی ہوں گے نا یہ جہنم کے کتے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں مرنے والوں کو 2 جنتیں عطا کی جائیں گے۔
कैसी जन्नतें? तो बाबा फिर मैं क्यों ना कहूं कि पाक फौज, भाई आज फिर हमें कहना पड़ रहा है ना कि पाक फौज किसी मुसलमान को नहीं मार रही, जहन्नुम के कुत्तों को मार के कुत्ता मार मुहिम शुरू किए हुए है। पाक फौज, फिर बोलो पाक फौज, पाक फौज। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुहदा, आमतुल मुस्लिमीन जो शहीद हुए वो भी जिंदाबाद। ये सिर्फ मेरे आने वाले जवानों, आप लोगों के जज्बात को बरकरार रखने के लिए ये आखिरी ये 3-4 मिनट मैंने लिए हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज इस्लाम की फौज है। और ये हमारा नारा कल जो, और मैंने उस दिन हमारी आखिरी बात कर लूं, मीटिंग थी सरकारी, वहां काफी सारे उलमा थे। मैंने कहा जनाब अब तो माशाअल्लाह एक मामला ठीक हल हो गया, प्लीज ये जो जुम्मा आ रहा है इस जुम्मे पे आप तमाम लोग ऐलान करें कि तालिबान जहन्नुम के कुत्ते हैं। मेरे को कैमरा नहीं सी वरना मैं वीडियो बनावा उन्होंने शक्ल तकन चुकियां से। फिर क्यों यार ड्रामे लगा रहे हो हाथी के दांत खाने के ओर, दिखाने के ओर? क्यों पागल बना रहे हो इस कौम को? तुम्हें एक तरफ तो वो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ के तुमने पूरी अखबारों में फोटो दिए कि हम इमाम काबा शरीफ साहब के पीछे खड़े थे और नमाज पढ़ रहे थे। हिम्मत करो ना, उसका फतवा भी मानो ना, मानो ना उसका फतवा, उन्होंने फतवा दिया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके फतवे से पहले हमारे फतवे हमें उनको अमल कर रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से 2 ये ऐलान थे। और तीसरा ये कि जो इस वक्त अमेरिका ने एक दफा फिर वहां के कार्टूनिस्टों ने माज़अल्लाह हमारे नबी की गुस्ताखी के ऊपर मबनी गुस्ताखाना खाके दोबारा नुमाइश करने की जसारत की, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इतना थका हुए बोले हम उन गंदे कार्टून बनाने वालों पर लानत भेजते हैं और हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। असल ये खबीस जब भी उम्मत मुस्लिमा किसी एक मामले की तरफ फोकस करती है, ये उम्मत मुस्लिमा की तवज्जो बढ़ाने के लिए और इनके ईमान को चेक करने के लिए ये खबीस इस तरह की खबीसाना हरकतें करते हैं। अल्लाह की इन पर लानत हो। इंशाअल्लाह अन करीब उसके लिए भी हम अनाउंसमेंट करेंगे कोई एहतजाजी प्रोग्राम के हवाले से। हम यही कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह ही बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह समदियत में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर